جو بھی کسی پہ زنا کی تہمت لگائے تو 4 گواہ لے کر آئے. 4 گواہ اگر نہیں لے کر آتا تو الٹا اس کی پشت پہ 80 کوڑے مارے جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں نا فلاں زانی ہے, فلاں بدکار ہے, تو یہ آپ اپنے خلاف اسلامی عدالت میں کیس کروا رہے ہو, اس کے خلاف نہیں کروا رہے. آپ سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو فلاں زانی ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. او بھائی آپ قرآن پڑھتے ہو, قرآن نے 4 گواہوں کے بغیر کسی کو زانی کہنے پر پابندی لگائی. زنا کرنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو کنوارے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو اللہ کہتے ہیں چوک پہ کھڑا کر کے کمبختوں کو 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, جب اللہ کا حکم جاری کرو تو تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کی ایک جماعت یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو پھر اللہ نے بتایا زانی لوگوں کو گندی عورتیں پسند ہوتی ہیں, اور گندی عورتوں کی طرف رغبت بھی زانی مردوں میں ہی ہوتی ہے. جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے, ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. گندی سے یہاں مراد ہے زانی, فاحشہ. ایک مرد پہ ٹکی نہیں رہی ہے نا. تو آج کل گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن پرانے والوں کی یادیں رہ جاتی ہیں. پھر وہ کمپیئر کریں. میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں, کبھی اکیلے میں آؤں خوشبو لگا کے میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں. وہ پرانے والا تھوڑا سا نئے والے نے برا سلوک کیا نا شوہر نے, تو پرانا بوائے فرینڈ یاد آنا شروع, کاش وسیم سے شادی کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. بھائی وسیم سے کرتی نا تو اس میں کچھ اور عیب نظر آتے. تو ریلیشن میں بھی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ. واٹس ایپ پہ کتنی طلاقیں ہو چکی ہیں, موبائل پکڑا پرانی والی نکلی. اس طرح شوہر کا بھی ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, تو شوہر کا بھی پرانوں سے شادی یہاں ہو گئی لیکن اب یاد کون آ رہی ہے, پرانی والی. پھر وہ غفار کے نام سے اس کے نمبر سیو کیے ہوئے. وسیم اور بیگم نے ایک دن پکڑ لیا کہ بھائی یہ تو رخشندہ ہے, یہ وحیدہ ہے, یہ محمودہ ہے. محمود نہیں, وہ محمودہ نکلا, محمودہ نکلی. وحید جو تھا وہ وحیدہ نکلی. کیا گندا غلیظ معاشرہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سب کی بیس کیا ہے؟ کو ایجوکیشن, بے پردگی. تو خدا کی قسم باہر لوگوں کو تمہاری ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پتہ ہے پنجاب میں ہمارے علماء نے بات کی وزیر اعلیٰ سے کہ بھائی پنجاب میں یہ کو ایجوکیشن سسٹم کیوں ہے؟ پہلے مردوں کے الگ ہوتے تھے, لڑکیوں کے الگ. انہوں نے کہا باہر جو ہمیں قرضہ آ رہا ہے نا, انہوں نے بولا کہ ساتھ بٹھاؤ گے تو پیسے دیں گے ورنہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو تعلیم سے زیادہ ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنے کا, یہ پیسے اس لیے دے رہے ہیں. اتنے نیک نہیں ہیں کہ یہ لوگ ترقی کر کے چاند پہ ہماری طرح پہنچ جائیں. وہ چاہ رہے ہیں بغیرتی میں ہماری جیسے ہو جائیں. ترقی تو انہوں نے خاک بھی نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. تو ان کو پتا ہے ہمارے پاس ترقی ہے, غیرت ختم ہو گئی. ان کے پاس ترقی نہیں ہے لیکن غیرت ہے, تو غیرت تو چھینو نا ان کم بختوں سے. وہ ایجوکیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, بے غیرتی یار. جن عورتوں کے ناخن کسی نے نہیں دیکھے تھے, جن لڑکیوں کے باپ تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلا ہوا ہوگا, پیچھے بیٹی کالج میں کیا گل کھلا رہی ہے, ابا کو پتا نہیں ہوگا. تبھی تو جامع رشید کہتا ہے بھائی ہم اس کو ایجوکیشن کو ختم نہیں کر سکتے تو ہم خود سے تو یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں نا. تو خود بناؤ یونیورسٹیاں, اپنے کنٹرول میں لو. اسی وجہ سے غزالی یونیورسٹی بنائی ہے. آپ لوگ بھی بناؤ, جو لوگ جن کے کو بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں بھائی خود بنائیں یونیورسٹیاں, اس میں تعلیم اچھی ہو, ماحول اسلامی ہو اس میں. تو اللہ نے فرمایا اچھا یہ جو حدیث قرآن کی ہے نا, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکیزہ آدمی کی خبیث عورت سے شادی نہیں ہو سکتی, یا پاکیزہ عورت کی خبیث آدمی سے نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے, دھوکے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. مطلب ہے کہ ان کی رغبت انہی میں ہوتی ہے. باقی دھوکے سے کسی کی شادی کسی سے ہو گئی تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے حکم دیا 100 کوڑے مارو. پھر اللہ نے میاں بیوی کے لیے ایک الگ حکم دیا. اچھا دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جو بھی کسی پہ زنا کی تہمت لگائے تو 4 گواہ لے کر آئے. 4 گواہ اگر نہیں لے کر آتا تو الٹا اس کی پشت پہ 80 کوڑے مارے جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں نا فلاں زانی ہے, فلاں بدکار ہے, تو یہ آپ اپنے خلاف اسلامی عدالت میں کیس کروا رہے ہو, اس کے خلاف نہیں کروا رہے. آپ سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو فلاں زانی ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. او بھائی آپ قرآن پڑھتے ہو, قرآن نے 4 گواہوں کے بغیر کسی کو زانی کہنے پر پابندی لگائی. اسی میں وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ میاں بیوی 2 سال سے دور ہیں, بچہ پیدا ہو گیا تو حلال ہی کا کہلائے گا. وہ اس پہ وہ جو تماشا بنایا, کیونکہ علم ہے نہیں لوگوں کے پاس کہ یہ دیکھو کرامتی بچے ان کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں. وہ سورہ نور کی آیات سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ اب اگر آپ اس بچے کو ولد الزنا کہتے ہو,
اس کا مطلب آپ اس کی ماں کو کیا کہہ رہے ہو؟ بولو زانی. تو شریعت کہتی ہے 4 گواہ لے کر آؤ. اس پہ کسی کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو وہ آدمی کو کے کھاتے میں کیسے ایک بچہ ڈال دیں؟ مرد کو تو پتا ہے میں 2 سال سے نہیں ملا تو یہ میرا بچہ کہاں سے ہو گیا, 2.5 سال سے 3 سال سے نہیں ملا تو میرا بچہ کہاں سے ہو گیا. یہ تو شریعت نے سورہ نور میں آگے کہا ہے کہ مرد اگر بیوی پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ زانی ہے تو لگا سکتا ہے, وہ اس کو یہ رائٹ ہے, اس کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن پھر وہ 5 قسمیں اٹھائے گا کورٹ میں جا کے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. آگے تفصیل ہے اس کی, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. پھر عورت بھی قسم اٹھائے گی کہ یہ اگر جھوٹ بول رہا ہے, یہ اگر سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب. اس طرح 5 قسمیں اٹھانے کے بعد عورت اگر قسم اٹھانے سے باز آ گئی تو پھر ہم اس کو زانی کہیں گے, باز نہیں آئی تو شریعت پھر زانی کہنے کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ ہم نے قرآن و سنت سے مسئلہ نکالا ہے. ان اسکالرز کو قرآن و سنت تو آتا نہیں ہے تو یہ کہہ رہے کرامتی بچہ. بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش, جس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوگا تو شوہر ہی کا بچہ کہلائے گا وہ. اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ 6 سال نہ ملے ہوں 10 سال نہ ملے ہوں. اب آپ کہتے ہو عقلاً ممکن نہیں ہے, واقعی ممکن نہیں ہے, لیکن یہاں ہم نے عقل کو شریعت کے آگے ڈال دیا ہے. بھائی اسلام کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو حلالی ماننا پڑے گا. بچے کے باپ کو یہ رائٹ ہے وہ بولے نہیں میرا نہیں ہے تو بول دیا, کس نے منع کیا اس کو؟ وہ بولے نا, وہ بول نہیں رہا, انجینئر علی مرزا بول رہا ہے یا کوئی اور مولانا صاحب بول رہے ہیں. بھائی جس کا بچہ نہیں ہے وہ کہے, اس کو یہ رائٹ ہے, میرا نہیں ہے, وہ بول دے میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے, شریعت کہے گی اس کا مطلب تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے, وہ کہے نہیں زنا نہیں کیا لیکن یہ میرا نہیں ہے, تو یہ لطیفہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ کہے گا ہاں زنا کیا ہے. تو اسلام کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ, کہے گا گواہ نہیں. تو پھر اسلام کہتا ہے سورہ نور نے کہا 5 قسمیں اٹھا لو, تو 5 قسمیں اٹھا لے تو ہم مان لیں گے اس کا بچہ نہیں ہے. اس پروسیس کے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بچہ نہیں ہے. تبھی فقہا نے کہا پھر فرض کیسے کریں؟ بھائی ہمیں کیا پتا کوئی جن اٹھا کے لے گیا ہوگا, کیا ہو گیا ہوگا. ہم شریعت کے آگے اپنی عقل کو ڈال رہے ہیں. ان کو چونکہ شریعت کا پتہ نہیں ہے تو پھینکے جا رہے ہیں اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ کرامتی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے یہاں. فضول بات. تو جب اسلام کا نہیں پتا ہوتا تو ایسے ہی بازاری لینگویج استعمال کی جاتی ہے. تو یہ فقہا نے جو مسئلہ نکالا ہے سورہ نور سے بھی اور صحیح ہے بخاری سے بھی کہ الولد للفراش, یہ نبی نے بحث ہی بند کر دی ہے ہمیشہ کے لیے کہ بچہ کس کا ہوگا؟ جس کی بیوی کے ہاں پیدا ہوا ہے. یہ حدیث ہے ہی اس لیے کہ اب تمہیں یہ بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ پاسبل تھا یا نہیں تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ عقل کے خلاف کام کا اسلام نے حکم کیوں دیا ہے؟ 2-3 سال دور رہے میاں بیوی, بچہ ہو گیا تو پھر بھی ہم کہیں گے بھائی یہ جمشیدی کا بچہ ہے. پہلی بات تو جمشید کو اجازت دی ہے کہ وہ بولے نہیں ہے, وہ چپ بیٹھا ہے تو کسی اور کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا کیوں کیا شریعت نے؟ بچے کے نسب کی حفاظت کے لیے, تاکہ وہ حلالی کہلائے, ناجائز نہ کہلائے. کیونکہ اسلام بچے کے نسب کی حفاظت پہ بہت حریص ہے. اسلام کہتا ہے جس کا ہے وہ بولے میرا نہیں ہے. جب وہ نہیں بول رہا تو ہم فرض کر لیں گے اسی کا ہے, تو اس کے ہمیں کیلکولیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے آپ کا, یہ ہم پہ نہیں ہو رہا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام نے چشم پوشی سے کام لیا اس میں, تاکہ بچوں کی حفاظت ہو. کیونکہ بغیر باپ کا بچہ اسلام کی نظر میں ایسے جیسے مرا ہوا, اس کی کوئی زندگی نہیں ہے, اس کو نسب سے محروم نہیں کرنا چاہتا اسلام. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے اور بہت سارے دلائل ہیں, میں تو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ دین علماء سے سیکھا کرو. یہ جو بازاری لب و لہجے ہوتے ہیں نا, کرامتی بچے, یہ سب بے وقوف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اچھے ہوتے ہیں. جنہوں نے اسلامک لا پڑھا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں شریعت کی حکمتیں کیا ہیں, اس میں مصلحتیں کیا ہیں. بس یہ کافی ہے.